اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج البلاغہ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ایک اور کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ نہج البلاغہ میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کلمات کثار میں، جس کی تعداد بتائی گئی کہ 480 ہے، تو اس کلمے کا نمبر نہج البلاغہ میں 36 ہے، 36واں نمبر ہے اس کا نہج البلاغہ کے اندر۔ آپ فرما رہے ہیں لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ۔ بہت ہی پیارا جملہ ہے اور بہت ہی شاندار جملہ ہے، اور ہماری زندگی میں اس کا بہت بڑا رول ہے اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت نے فرمایا لسان العاقل، عاقل کی، عقل مند کی زبان وراء قلبہ، اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور وقلب الاحمق، اور احمق کا دل وراء لسانہ، اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آئیے اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب زبان دل کے پیچھے ہے تو انسان جو عاقل ہوگا، جو عقل مند ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، وہ پہلے سوچے گا پھر بولے گا۔ یعنی عقل مند آدمی بغیر سمجھے نہیں بولے گا، بغیر تھنکنگ کے نہیں بولے گا، پہلے سوچے گا، سمجھے گا، اس کے اوپر وچار کرے گا، اس کے بعد بولے گا۔ لیکن جو احمق ہوتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے، جو نادان ہوتا ہے، اس کا قلب زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ پہلے وہ بول لیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ پہلے وہ بول لیتا ہے پھر غور کرتا ہے ہم نے تو یہ کہہ دیا۔ تو اب جب کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بات چلی گئی، بات زبان سے نکل گئی، اب وہ بات دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ زبان پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو بہت ہی انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بہترین نعمت ہے وہ انسان کی زبان ہے، لیکن جس طرح سے دوسری جو نعمتیں ہیں ان کا بھی غلط اور صحیح استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ پروردگار عالم نے ہم کو نعمتوں سے اس لیے سرفراز نہیں کیا ہے، ہم کو نعمتیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں۔ یہ انسان ہے جو نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور اس میں اسی کا ہی نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمال فی اللسان، انسان کا جمال، انسان کی خوبصورتی، بیوٹی آف اے پرسن از ان ہز ٹنگ، انسان کی خوبصورتی اس کی زبان کے اندر ہے۔ الجمال فی اللسان، اللہ اکبر۔ یعنی انسان اگر زبان کو اچھی طریقے سے استعمال کرے تو وہ لوگوں کا چہتا بن جاتا ہے، ہر آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے، ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خود اسی نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات نے انہی کلمات کثار میں سے ایک کلمے کے اندر آپ پھر زبانی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تکلموا تعرفوا، اللہ اکبر، کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ فإن المرء محبوب تحت لسانه، کیونکہ بے شک انسان محبوب تحت لسانه، اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب تک انسان کلام نہیں کرتا، جب تک کہ انسان بولتا نہیں ہے، نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ کہ کوئی آدمی باقاعدہ سوٹ بوٹ کے اندر ایک اچھے لباس کے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، جب تک کہ وہ بولے گا نہیں، کلام نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم کو نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ سامنے والا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بزنس مین ہے، عالم ہے، جاہل ہے، ٹیچر ہے، اگر بزنس مین ہے، تجارت کرنے والا ہے، ویاپاری ہے، تو کس فیلڈ کا وہ بزنس مین ہے۔ جب تک انسان نہیں بولتا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو انسان اپنی زبان کے نیچے
چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اسی نہج بلاغہ کے اندر ایک دوسرے کلمے میں حضرت فرماتے ہیں اللسان سبع، اللہ اکبر، کہ یہ لسان انسان کی زبان سبع ہے، درندہ ہے، درندے جانور جیسا ہے۔ ان خلیا عنہ عقر، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگوں کو پھاڑ کھائے۔ یہ زبان کے غلط استعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے اور سوچ سمجھ کے نہ بولے، خاص کر اپنے رشتہ داروں کے درمیان، خصوصاً اپنے دوستوں کے درمیان، اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے تو انسان جس طرح سے درندہ ایک وائلڈ اینیمل بیسٹ لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ زبان ہم کو پھاڑ کھائے گی، ہمارے رشتوں کو پھاڑ کھائے گی، ہمارے عزیزوں کو ہم سے دور کر دے گی۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرے، ہر جگہ کے اوپر ہر چیز نہ کہے، اور اگر کہے تو اس کا لہجہ صحیح ہونا چاہیے۔ بہت سارے جھگڑے، بہت سارے فساد، بہت سارے اختلافات گھروں کے اندر، فیملی کے اندر صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کی بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا لہجہ غلط ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ بھائی جان ایک گلاس پانی اگر مل سکتا ہے ہمیں تو لا دیجئے، تو یہ ایک انداز ہے کسی سے پانی منگوانے کا، اور اسی بات کو ہم دوسرے طریقے سے کہیں ہمارے پانی لے کے آؤ میرے لیے، تو انسان اگر لہجہ بدل کے کہے، آرڈر والے لہجے میں کہے، تو سامنے والے کو برا لگے گا، بات دونوں ایک ہی ہے۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ انسان کی زبان جو ہے وہ ایک درندے کی طریقے سے، لہذا عاقل انسان پہلے سوچتا ہے، پھر کلام کرتا ہے، پھر بولتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ کے اوپر روایت میں آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ اِنَّ هَذَهِ اللسان مفتاح کل خیر و شر، یہ انسان کی زبان مفتاح ہے، چابی ہے، اٹس اے کی فار واٹ، کل خیر و شر، ہر خیر و شر، ہر اچھائی اور برائی کی چابی ہے ہماری زبان۔ اللہ اکبر۔ فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ، لہذا مومن کے لیے سزاوار یہ ہے، ایک مومن کے لیے بہتر یہ ہے أَن يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ، کہ اپنی زبان کے اوپر تالا لگا کر رکھے، اس کے اوپر لاک لگا کر رکھے، كَمَا يَخْتِمُ عَلَى ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ، جس طرح سے وہ اپنے سونے اور چاندی کے اوپر تالا لگا کر رکھتا ہے۔ ہم لوگ کس طرح سے اپنے زیوروں کو، اپنی جیولری کو لاکر کے اندر، الماری کے اندر، تالے کے اندر تالا ڈبل اور 3 تالے لگا کر رکھتے ہیں، اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ ہم جو ہیں اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھیں، تو یہ جو ہے زبان ہر خیر اور شر کا منبع ہے، یہاں سے ہی ہر خیر اور شر نکلا کرتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جو ہے پروردگار عالم نے ہماری زبان کو، ہمارے 32 باتوں کو پیچھے قرار دیا ہے کہ پہلے ہم سوچیں پھر کلام کریں، اور زبان میں شاید اسی لیے پروردگار عالم نے ہڈی کو نہیں رکھا، کیونکہ پروردگار عالم کو ہماری زبان میں نرمی پسند ہے، سختی نہیں پسند ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام، جن کے نام کا سورہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور یہ حکیم تھے، اور ان کے بارے میں واقعہ ہے کسی کے نوکر تھے، وہاں پر کام کرتے تھے، تو جب ان کے مالک کے یہاں جب ایک مہمان آیا تو اس نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے مہمان کے لیے ایک دمبا ذبح کیجئے، ایک بکرا ذبح کیجئے، اور جو بکرے کی سب سے بہترین چیز ہو وہ آپ مہمان کے لیے لے کر آئیے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، جناب لقمان گئے ہیں اور بکرے کو ذبح کیا ہے، اس کے بعد بکرے کی زبان کو پکا کر وہ مہمان کے لیے لے آئے، مہمان نے کھایا، اس کے بعد تناول کیا، وہ چلا گیا، اور اس کے بعد کچھ مدت گزرنے کے بعد جب ان کے مالک کے یہاں دوسرا مہمان آیا، تب ان کے مالک نے پھر وہی کہا کہ جائیے، جا کر جو بکرے کی جو سب سے بدترین چیز ہو وہ پکا کر لے کر آئیے۔ جناب لقمان گئے ہیں اور پھر زبان ہی کو پکا کر لے کر آئے ہیں، اور جب مہمان چلا گیا تو جناب لقمان کے مالک نے آپ سے سوال کیا کہ جب پچھلے مرتبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سب سے اچھی چیز ہے بکرے کی وہ پکا کر لائیے، تو آپ زبان ہی کو پکا کر لے کر آئے، اس مرتبہ
مرتبہ میں نے آپ سے کہا کہ سب سے بدترین چیز کو پکا کر لائیے تو آپ زبان ہی کو پکا کر لائے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ جناب لقمان نے کہا کہ زبان ہی سب سے اچھی بھی چیز ہے اور زبان ہی سب سے بری بھی چیز ہے۔ اگر انسان زبان کو نرم رکھے، زبان کا صحیح استعمال کرے تو یہ سب کا دوست بن جاتا ہے اور سب کو دوست بنا لیتا ہے، اور انسان اس زبان کا غلط استعمال کرے تو انسان سب کا دشمن بن جاتا ہے اور سب کو دشمن بنا بھی دیتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں مولا کے اس کلمے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے کہ حضرت نے فرمایا کہ انسان جو عاقل ہوتا ہے، لسان العاقل ولا عقل بہی، انسان جو عاقل ہے اس کا زبان اس کے دل کے پیچھے، لہذا ہمیں توفیق ملے کہ پہلے ہم سوچیں پھر کلام کریں پھر بات کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔